دنیا کی سب سے تلخ حقیقت وہ یہ ہے کہ موت ایک دن آنی ہے اور ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یقین مانے سوائے پچھتاوے کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں موت کے منظر کی سیریز، اور اس میں ہم عالم برزخ کے حوالے سے آج یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ میرا نام ہے محمد وسیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں النبا سیریز۔ صحابہ اکرام جب موت کو یاد کیا کرتے تھے تو ان کی جو داڑھی ہے وہ یقین مانے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ حالانکہ نیک لوگ تھے، لیکن موت کی فکر، قبر کی سختی ان کے دل کو ہمیشہ جھنجھوڑ کے رکھتی تھی۔ زندگی بھر کی جو ان کی نیکیاں ان کو ناکافی لگا کرتی تھیں، اور ہمیشہ ان کی جو لو یہی لگی رہتی تھی کہ ہمارا جو رب ہے، اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بہت نیک شخص تھا، اس کی جب قبر کو کھودا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک عورت کی جو ہے وہ میت نظر آتی ہے مدینہ کے اندر۔ اچھا، بڑی تشویش ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ اس عورت کی جو ہے وہ جیسے خاکی جو ہے وہ اس قبر میں کیسے آ گئی؟ اس عورت کے گھر تک کا، اس لڑکی کے گھر تک کا ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ آج جب ان کے گھر والوں سے ملتے ہیں اور جب اس کی قبر کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر جو ہے وہ اسی عالم کی جو ہے وہ جیسے خاکی ہوتا ہے۔ یہ معاملہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ ایسا کیا ماجرا ہے۔ تو جب اس لڑکی کے والدین سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تھی تو ایسا ہی، لیکن اس کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ قبر ہے وہ مدینہ منورہ میں بنے۔ اچھا، ایسے ہی جب اس عالم کے گھر والوں سے ملاقات کی جاتی ہے اور اس کی شریک ہاتھ کہتی ہیں کہ ویسے تو وہ بہت شخص نیک تھے، لیکن ایک بات وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ عیسائی مذہب کے اندر یہ چیز بہت اچھی ہے کہ غسل جنابت نہیں ہے۔ اس کی پکڑ اتنی سخت ہوئی کہ اس نے کیا کیا کہ ہمارے جو قوانین ہے جو اسلام کے اندر کہ ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، ان چیزوں سے رک جانا ہے، اور اس میں وہاں پہ شک و شبہات لائے۔ یہی تو ایمان ہے کہ اللہ نے جو قرآن و حدیث میں کہہ دیا اس کے اوپر یقین کریں اور پھر اسی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹے گناہوں کو سمجھتے ہی نہیں کچھ، اور ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ معاشرہ جو ہے کس پستی کا شکار ہو چکا ہے کہ لوگ کھلے عام شراب نوشی ہو رہی ہے، زنا کتنا عام ہو چکا ہے، فحاشی کتنی پھیل چکی ہے، گھر گھر کے اندر ناچ گانا پہنچ چکا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں، کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہم جو بیسک ارکان ہیں ان کو پکڑ لیں گے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سے ہر شخص جو ہے وہ راضی ہو، ہماری جو رضا ہے وہ رب کی رضا حاصل کرنا ہو۔ حال ہی کے اندر اسرا کے اندر بھی واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ 3 معصوم بچوں کو ان کی جو ماں ہے وہ بے دردی سے قتل کر دیتی ہے اور ان کا گلا کاٹ دیتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف اور صرف اپنے جو عاشق تھا اس سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ ماں کا اتنا بلند درجہ ہے اور اس نے ذرا برابر نہیں سوچا، اور اپنے بچوں کی جو کہتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ 1.5 سال کا تھا، اس کا جو ہے گلا کاٹ ڈالتی ہے۔ اس طرح کی برائیاں جو ہے اس وقت معاشرے میں کتنی پھیل چکی ہیں یہ آپ اور ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب یہ جو گناہ ہیں ہم ان سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور بالکل بھی ہم نظر انداز کرتے رہتے ہیں ہر چیز کو، اور نہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم رائے راست پہ آ جائیں۔ لوگوں کی محفل ہمیں بہت مشکل لگتی ہے وہاں بیٹھنا، اور ایسا ہی کوئی ناچ گانے کا ایونٹ ہو، کوئی فنکشن ہو تو ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اور کوئی نیکی کی بات ہو تو 5 منٹ بھی ہم سے سنی نہیں جاتی۔ دوستو، عالم برزخ جو ہے بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو دنیا سے لوگ جا چکے ہیں انہیں بھی بتایا بھی جاتا ہے، دکھایا بھی جاتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے۔ جو دوزخی جو جہنمی ہوتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں، انہیں جہنم دکھائی جاتی ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ جو تم دنیا میں جو اعمال کر کے آئے ہو، اور جو جتنا نیک شخص ہوتا ہے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، اور تم خوش نصیب ہو کہ دیکھو تم نے کیا حاصل کیا، تم دنیا میں گناہوں سے بچے، لیکن اس کا جو انعام ہے تمہارے رب نے کتنا بڑا دیا ہے، اور یہ جنت تمہارا انعام اور تم اس کے حقدار ہو۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، ان میں سے 2 چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں رہ جاتی ہیں، اور ایک چیز وہ اپنے ساتھ آخرت میں لے جاتا ہے۔ دنیا میں 2 رہنے والی چیز کون سی ہے؟ اس کی اولاد، اور دوسرا اس کا مال۔
یہ دونوں چیزیں وہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا. جو اپنے وہ ساتھ لے کے جاتا ہے وہ اعمال ہے جو وہ دنیا میں کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں اسی اولاد کے چکر میں شخص کیا کرتا ہے, ڈکیتیاں پہ ڈالتا ہے, گناہ بھی کرتا ہے, اپنے بھائیوں کا حق بھی کھاتا ہے, دنیا سے لڑ رہا ہوتا ہے, یہاں تک کہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے, سود کھا رہا ہوتا ہے. اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ میں جن کے لیے کما رہا ہوں, جن کے لیے میں بچا رہا ہوں, وہ تو میرے ساتھ جائیں گے نہیں, مجھے اپنا حساب اپنی قبر میں خود دینا ہے. یہ تو نیک اعمال اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. یہ مال و دولت جو آپ اپنے بچوں کے لیے, اولادوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں, یہ تو آپ کے مرتے ہی ان کا ہو جانا ہے, آپ اس کا کسی جو ہے استعمال کریں گے. لیکن ہوگا کیا, غلط طریقے سے کمایا ہے تو اس کی سزا آپ کو ملے گی. آپ کے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے اعمال کے. پھر ہم کیوں کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کا بھی حق کھا جاتے ہیں, اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں, اپنے ماں باپ کا حق کھا جاتے ہیں اولاد کے خاطر. مرتے ہی سب کچھ آپ کی چھین لے گی جو بھی آپ چھوڑ کے گئے. تو ہمیں جو ہے ہر وقت موت کی جو ہے وہ فکر کرتے رہنا چاہیے, ہر وقت اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا میں فانی سے جانا ہے, ہم نے رخصت ہو جانا ہے. کہتے ہیں یہ جو زندگی ہے یہ ٹرین کی مانند ہے اور ہم اس کے مسافر ہیں. جیسے جیسے جس کا اسٹیشن آتا رہے گا وہ اپنے اپنے اسٹیشن پہ اترتا رہے گا. اور دنیا کی سب سے بے رحم چیز ہی موت ہے. نہ عمر دیکھتی ہے, نہ رنگ دیکھتی ہے, نہ نسل دیکھتی ہے. چاہے کوئی بچہ آج پیدا ہوا ہو, چاہے 10 سال کا 10 سال کا ہو, چاہے کوئی بڑا شخص ہو, بڑی بے رحم ہے. جب اس کا وقت آتا ہے تو یہ پھر آپ کو مہلت نہیں دیتی, آپ کو توبہ کی مہلت بھی نہیں دیتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے ہماری زبانوں پہ رہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کل کی صبح یا آج کی رات ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے. کتنی ہی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو لوگ کہا کرتے تھے کہ یار کل تو یہ شخص فلاں بالکل صحت مند تھا, تندرست تھا, آج ایسا کیا ہوا کہ وہ دنیا سے چلا گیا. موت حقیقت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ گناہوں میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں. ہمیں تو نمازوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری کوئی نماز ترک نہ ہو, ہم زکوٰۃ کے معاملے میں بہترین ہو, حج کریں اگر آپ پہ فرض ہو چکا ہے, اپنی اولاد کی اچھے سے پرورش کریں جیسا کہ ان کا حق ہے, ورنہ کیا ہوگا سوائے پچھتاوے کہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایک دن تو ہم نے رب کے حضور حاضر ہو جانا ہے, جو جانتا ہے, جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ کس طریقے سے گزر رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب جو ہے وہ وقت میں تو برکت ہی نہیں رہی. کب صبح شام ہوتی ہے, کب مہینے بدل جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ہم اتنی تیزی سے اپنی آخرت کی جو منزل ہے اس کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. دوستوں آج ہی تہیہ کریں. اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے اور میں یہ سوچوں گا کہ میرا یہ کہنا جو ہے وہ سفل ہو گیا, اگر کسی ایک شخص نے بھی میرے کہنے کے اوپر توبہ کر لی, یہ تو نیکی کے پیغام ہے. آپ اپنے گھر والوں کو, جو بھی آپ کے ماتحت ہیں, آپ کے آفس میں ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, نیکی کی دعوت دیتے رہا کریں, موت کی یاد دہانی کرواتے رہا کریں کہ دوستوں ایک دن ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ آج سے ہی ہم خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور ویسے ہی اعمال کرنے کی کوشش کریں گے جو جیسا کہ ہمارے رب کا حکم ہے.